اب بات آج کریں گے ہم جو سیریز ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، یہ سیریز علم الغیب کا عقیدہ اہل سنت کا حقیقت کیا ہے۔ الحمدللہ یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، متقدمین کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ آج بھی اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے۔ لیکن دیوبندی اور وہابی حضرات اپنے عقائد میں ہر ایک صدی کے بعد جو ہے وہ اختلافات کا شکار رہے۔ پہلے کچھ لوگوں نے حضور کے لیے علم غیب مانا، لیکن بعض مانا، اور مستقل کا انکار کیا اور کل کا انکار کیا۔ بعد میں اہل حدیث اور دیوبندی کی مکس جو نئی پیداوار ہوئی، انہوں نے ایک کچھ نئے طریقے کھڑے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم صرف اور صرف وہی کے ذریعے نبی کو علم غیب جو حاصل ہوتا ہے وہی مانا ہے، نبی علم غیب رکھتے ہیں مگر وہی کے ذریعے جو حاصل ہوا وہی۔ اس کے بعد پھر ایک اور نسل نئی جدید آئی، اس نسل نے آج کے دور میں ایک نیا دعویٰ کیا۔ وہ کہتے ہیں نبی کے پاس سرے سے ہی علم غیب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وحی کے ذریعے آیا وہ اطلاع ہو گیا، جب اطلاع الغیب ہو گیا تو علم کی حیت اور نوعیت چینج ہو گئی، اب وہ غیب نہ رہا۔ جب وہ غیب نہ رہا تو وہ جناب والا اس کے بارے میں نبی کو یہ کہنا نبی علم الغیب رکھتے ہیں تو یہ ایک عجیب بات ہو جائے گی۔ جب وہ اللہ کے پاس تھا تو وہ غیب تھا، نبی کے پاس پہنچا تو وہ غیب نہ رہا۔ اور پھر جب نبی سے چلا تو صحابہ کرام کے پاس آ گیا، تو پھر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی علم الغیب جانتے ہیں۔ تو اس طرح کے اعتراضات کرنے لگ گئے، اور آج ایک نئی نسل آپ کو پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ باطل کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ باطل ہمیشہ اپنے عقائد میں تعارض کرتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے، کسی دور میں ان کا عقیدہ جامع نہ ہو سکا۔ یہ باطل کی بڑی نشانی ہے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میرا نمبر موجود ہے، لائیو آ جائیں اسٹریم کے اوپر، میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں کہ جو اہل حدیث اور وہابیہ ہیں ان کے عقائد میں ہر صدی میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے، نئے سے نئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج ہم علم غیب کے بارے میں موضوع بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے علم غیب کا ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کا بھی جواب لیتے چلیں کہ اللہ سے جب غیب چلا تو وہ اپنی اطلاع ہو جانے کے بعد اپنی حیت چینج نہیں کرتا۔ آج یہ پہلی ایپیسوڈ ہے، کئی ایپیسوڈ بناؤں گا، کئی گھنٹوں کی گفتگو صرف علم غیب کے موضوع پر تفصیلی ہوگی، اور صرف فقط قرآن اور حدیث۔ میں دیوبندی بریلوی کتابیں یہ چیزیں نہ پڑھتا ہوں، نہ کبھی بیان کی ہیں، نہ میرا یہ شیوا ہے۔ میرے پاس ہے قرآن حدیث۔ قرآن اور حدیث کے جو فہم ہے، مفہوم ہے، وہ میں نے لینا ہے اجماع اور قیاس سے، ائمہ اور محدثین سے۔ یہ میرا طریقہ ہے ریسرچ کا۔ آپ کے سامنے صرف قرآن اور حدیث اور اجماع اہل سنت پیش کروں گا، اور قرآن اور حدیث کا مفہوم علماء سے بتاؤں گا، متقدمین سے۔ یا تو متقدمین کے بارے میں کہیں گے کہ پرانے علماء جتنے بھی گزرے سارے کافر اور مشرک تھے، یہ آج کے دیوبندی صحیح ہیں، آج کے وہابی نہیں ہیں، نہیں، یہ اصول غلط ہے۔ ہمیں علماء، پرانے علماء کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ میرے پاس روایات موجود ہیں صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے تلقین کی ہے کہ پرانے علماء۔ خیر، تو علم الغیب کی یہ بات بھی سنتے جائیں۔ علامہ راغب اصفہانی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ غیب چلا اللہ سے تو نبی کے پاس پہنچا تو وہ غیب نہ رہا، یہ کہنا حماقت ہے۔ علامہ راغب اصفہانی المفردات میں اس بات کا چٹا کھٹا کھولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ غیب جانتا ہے، وہ ہم اپنی نسبت سے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، تو ہم کہتے ہیں اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت سے نبی وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، تو ہم کہتے ہیں نبی غیب جاننے والا ہے۔ اور نبی کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ اگر خبر آئی ہے اطلاع کے ذریعے، تو اطلاع جو ہے وہ اسباب الخبر ہے، نہ کہ علم۔ میری بات سمجھا رہی ہے؟ اگر میں نے کسی کو کراچی سے پیغام بھیجا کہ جناب والا بارش آنے والی ہے، اور وہ پیغام اطلاع ہوئی کہاں پہ؟ اسلام آباد میں، تو رستے میں جاتے ہوئے جو میری خبر تھی، جو میرا علم تھا، علم اپنی حیت کو یا نوعیت کو چینج نہیں کرتا اطلاع ہو جانے کے بعد۔ اگر کرتا ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی جس لولے لنگڑے نے یہ عقیدہ نکالا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اطلاع ہونے سے نوعیت نہیں چینج ہوتی، وہ غیب غیب ہی رہتا ہے۔ تو جب نبی تک آ گیا تو علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ نبی تک آیا تب بھی وہی قول لکھا کہ ہم نہیں جانتے جو نبی جانتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں نبی غیب جانتا ہے۔ اب اس بات کا اعتراض کا جواب کہ جناب نبی نے آگے صحابہ کو سکھایا تو صحابہ بھی غیب جانتے ہیں، نہیں، کیونکہ غیب کی تعریف یہ ہے کہ علم الغیب کہتے اس کو ہیں جو آپ کے حواس خمسہ، سننا، چھونا، دیکھنا، قوت باصرہ، قوت لمس وغیرہ سے جو آپ کے عقل اور آپ کے حواس خمسہ سے جو حاصل نہ ہو سکے اس کو علم الغیب کہتے ہیں۔ اور جو صحابہ کرام نے نبی سے پڑھا وہ اپنے دیکھ کر، سن کر، جان کے پڑھا، تو حواس خمسہ اور عقل کی تگو دو سے حاصل ہونے والے علم کو علم الغیب دنیا میں کسی نے نہیں لکھا۔
ہمارا دعویٰ نہیں ہے. یہ تو سوال وہ کرتا ہے جس کو الف و بے نہیں پتا. اس کو تو میرے پاس آنا چاہیے. میں اس کو الف بے تے نئے سے پڑھاؤں گا اور اس کی اسفل السافلین کو ہم فیہا خالدون کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ذہن میں رکھیں یہ بات کہ غیب صحابہ کرام نے جو نبی سے سیکھا وہ حواس خمسہ سے سیکھا, عقل سے سیکھا. اور عقل سے اور حواس خمسہ سے معلوم ہو جانے والی چیز جو ہے اس کو غیب نہیں کہتے. ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں, میں عمان میں بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا پاکستان میرے لیے غیب نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں نے اپنے حواس خمسہ سے معلوم کیا ہے. میں کبھی امریکہ نہیں گیا, لیکن امریکہ غیب نہیں ہے, کیونکہ میرے حواس خمسہ سے مجھے قمر شام آباد سے معلومات ملی ہے کہ امریکہ ایک ملک ہے, اس طرح کا ہے. تو یہ غیب نہیں کہا جائے گا اس کو. غیب وہ ہے جو آپ کے حواس خمسہ سے ماورا ہو, اور اللہ نے جو نبی کو عطا فرمایا وہ نبی کی حواس خمسہ اور عقل سے نہیں ملا, وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. اگر کوئی کتنا بھی انسان عقل کو استعمال کرے, حواس خمسہ کو استعمال کرے, جو قیامت کا ذکر, عذاب قبر کا ذکر, وہ جناب اللہ کا ایک ہونا اور آسمانی کتابوں کا اور پہلے اور آخر کا سارے علوم غیبیہ, یؤمنون بالغیب, اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ اس میں ہم تفصیل پڑھیں گے. تو وہ سارے کا سارا غیب اللہ نے نبی کو عطا فرمایا, اس میں حواس خمسہ کا کوئی کمال نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہماری اس گفتگو کی جو سیریز ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں سمجھاؤں گا علم غیب کے بارے میں, پھر اس کے اوپر علم غیب اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی آئیں گے. پھر اس کے بعد ہم قرآنی آیات کریمہ کو پڑھیں گے, ان کی تفسیر اور ان کی سارے جو ہے نا تفسیریں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم حدیث شریف کی طرف جائیں گے. ہزاروں حدیث شریف ہے, میں چند کا انتخاب کیا, اس 100 کے قریب حدیثیں ہیں جن کو میں امید ہے کہ بیان کروں گا اپنی ان قسطوں میں. وہ حدیث شریف کے مفہوم اور کی شارحین کو پڑھیں گے. اس کے بعد ائمہ متقدمین کی قوال نبیوں کے بارے میں علم غیب کے ہونے پر جواز, اس کے دلائل دیں گے. پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو آخر میں جائے گی, اس آخری قسطیں اس پہ ہوں گی جو وہابیہ اعتراض کرتے ہیں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے, ان کی جوابات انشاءاللہ دلائل کے ساتھ دیے جائیں گے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کئی آیات کریمہ ہیں جن پہ ہم تفسیر کو دیکھیں گے. تو غیب کیا ہے؟ جو حواس خمسہ سے. اب نبی کا غیب کتنا ہے؟ اب اللہ نے عطا کر دیا تو اہل سنت کے عقیدہ کیا ظاہر ہوا؟ پہلے اہل سنت کے عقیدے کو پڑھتے ہیں, پھر جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ بریلویوں کے امام ہیں, جن کے اوپر اعتراض ہوتا ہے جی یہ عقائد انہوں نے گھڑے ہیں. میں نے دعویٰ کیا تھا کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے میرا سامنا کرے کہ اہل سنت کا جو انسائکلوپیڈیا عقائد ہے نا وہ فتاوی رضویہ ہے. امام احمد رضا خان نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہوتی, کوئی ایک عقیدہ دکھا دو فتاوی رضویہ کے اندر, کوئی ایک عقیدہ لے آؤ جو فقط امام احمد رضا خان نے اپنے سے گھڑا ہو, پہلے متقدمین میں کسی کا نہ ہو, چاہے ایک ہی قول کیوں نہ ہو, لیکن امام احمد رضا خان نے اپنے فتاوی رضویہ میں وہی عقیدہ لکھا ہے جو متقدمین میں کسی نہ کسی ثابت ہوتا ہے, اور اس پہ دلائل ہیں. تو امام احمد رضا خان کی غلطی یہ ہے, امام احمد رضا خان جو ہے جو اغیار کو مرچیں لگتی ہیں نا, وہ اس لیے کہ امام احمد رضا خان نے محنت کی اور سارے علم عقائد کو ایک کتاب میں یہاں جمع کر دیا اہل سنت کے پاس, اور مکاروں کی مکاریاں کو سامنے آ گئیں. تو اس لیے جو اغیار کے دلوں میں آ رہا ہے, ہاں کیا وجہ ہے, وہ کیوں بیمار ہے, یہ آپ کو جاننا چاہیے. تو امام رضا خان کی کئی کتابیں ہیں جس میں خالص الاعتقاد ہے. اس کے بعد ان کی ایک اور بہت مشہور ترین کتاب ہے ازاحت العیب بسیف الغیب, تو یہ بھی غیب کے موضوع پر ہے. الدولت المکیہ لاجواب قسم کی کتاب ہے علم الغیب کے اوپر. اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ خود یہ قول لکھا کہ اللہ کا علم عالم الغیب ہونا کل محاط ہے, اللہ کی علم ہر شے کو احاطہ کی ہوئی ہے, جبکہ نبی کا علم جو ہے وہ محیط ہے, اس کو وہ جز ہے اللہ کے علم میں سے. بعض علم اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کا علم بعض مانتے ہیں. کل علم اللہ کا ہے, اللہ کا علم کل ہے. اللہ کے علم سمندر میں سے ایک قطرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا توحیدی عقیدہ. اب اگلی بات سنیں, اس کائنات کا اندر اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کا علم قطرے برابر. تو اس کائنات کے اندر مخلوقات کے مقابلے میں نبی کا علم کتنا ہے؟ یہ تو ہے اللہ کے مقابلے میں نبی کا علم. تو نیچے جو مخلوقات ہے, مخلوقات کے مقابلے میں نبی کا علم کتنا ہے؟ اس کائنات کا کل علم, اس کائنات کا کل علم کہاں سے کہاں تک. دو باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ماکانہ وما یکون. ماکانہ ایک حد ہے, اس حد سے لے کر اس حد ما یکون کے درمیان نبی کا علم ہے. نبی کا علم آپ ان دو حدوں کے درمیان مانیں گے تو آپ مشرک نہیں ہیں, کیونکہ نبی کا علم مقید ہے, ان دو حیاتوں کے درمیان میں ہے, دو حدود کے درمیان میں نبی کا علم ہے. اس کے پہلے کیا تھا اللہ ہی جاننے والا ہے, اللہ کا علم ہے, نبی کا علم نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا نبی کو نہیں معلوم. نبی کا صرف علم ما کان و ما یکون کا علم ہے, یعنی یہاں اس حد سے لے کر اس حد تک.
اس کے اوپر دلائل کیا ہیں میں آگے چل کے وہ حدیث پیش کروں گا، لیکن یہاں پہ میں صرف بیان کر دیتا ہوں کہ اس پہ دلائل یہ ہیں کہ ما کانا وما یکون یہ نبی کا علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس پہ ہیں. میں آگے چل کے وہ حدیث کے حوالہ جات اور ان کی شرح پڑھاؤں گا، لیکن ابھی یہاں بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری میں کتاب بداء الخلق میں روایت ہے ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل الجنہ منازلهم واهل النار منازلهم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول نے ہمیں ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی، ما کانا جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی، وما هو قائن حتی دخل الجنہ منازلہم، آخری جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک، واہل النار منازلہم، اور جہنمیوں کا جہنم میں داخل ہونے تک اللہ کے نبی نے بتا دیا. یہ ما کانا، یہ ما یکون، یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے. اور پھر ایک یہ روایت ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو کتنا علم ہے، جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی، ما کانا سے لے کے وما یکون، آخری جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک. میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. ایک اور حدیث سنیں صحیح مسلم میں چیپٹر ہے کہ اللہ کے نبی نے جو غیبی خبریں بتائی ہیں نا، اس کے اوپر چیپٹر ہے. صحیح مسلم کے اندر چیپٹر کا نمبر ہے باب الاخبار النبی فیما یکون الی قیام الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا بیان. نبی کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اسرافیل کو معلوم ہے، جبرائیل کو معلوم ہے، وہ آگے چل کے ہماری گفتگو آئے گی. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد، قرآن مکمل نازل ہو چکا، اس کے بعد ایک چیز ایسی نہیں جو نبی کو معلوم نہ ہو. ایک چیز لے آؤ، صرف ایک چیز، سب معلوم ہے، نبی کے علم میں ہے. اگر پہلے کچھ معلوم نہ بھی تھا تو وہ عدم توجہ کی بنیاد پہ تھا. اللہ کا علم توجہ کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ ادھر دیکھے تو ادھر علم نہیں ہے، ادھر دیکھے تو ادھر علم نہیں ہے. جبکہ نبی کا علم توجہ اور عدم توجہ کی بنیاد پر ہے. نبی ادھر توجہ فرمایا تو ادھر کا علم نبی کے پاس، نبی ادھر توجہ فرمایا ادھر کا علم نبی کے پاس. نبی آنکھ بند کر کے کسی کی دل پر توجہ کرے تو اس کے دل میں کیا ہے نبی جان لیتا ہے. نبی کی توجہ جہاں جائے گی، اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے نبی کو، یہ معجزت دیا ہے، یہ کمپیٹنسی دی ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ نبی جب چاہتے ہیں کوئی غیب معلوم کر لیتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ نے یہ عطا کیا ہوا ہے قطع. جیسا کہ میں جب چاہوں سن سکتا ہوں، میں جب چاہوں بول سکتا ہوں، یہ اختیار اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے دے دیا. نبی کو بھی اللہ نے یہ کمپیٹنسی دے دی، یہ معجزہ دے دیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ یوں کر کے یوں کرتے تھے وہ چمکتا تھا، تو اسی طریقے سے نبی کو بھی علم موجود ہے. نبی جب توجہ فرماتے ہیں وہ جان لیتے ہیں. بات میں آ گیا نا؟ تمہیں توجہ کی جو میں نے بات کی ہے نا، اس کے اوپر دلیل ہے ہمارے پاس. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، صحیح بخاری 741 نمبر روایت ہے کہ باب الخشوع فی الصلاۃ کے چیپٹر ہے، اور باب الاذان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. ایک روایت بخاری میں دو مقام پہ ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل اترون قبلتی هنا. ہائے 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 ہائے، توجہ کرو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نماز پڑھا کر کے ہم سے مخاطب ہوئے اور نبی نے کہا اترون قبلتی هنا، میرے پیارے صحابہ حل کیا سمجھتے ہو کہ میں فقط آگے دیکھتا ہوں؟ یا نبی اللہ، ہم صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، کئی صفیں بنی ہوئی ہیں، ہزاروں صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے تو امام کو آگے قبلہ ہی دیکھتا ہے نا. اترون قبلتی ہونا، بالکل آپ آگے دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں نبی آگے کھڑا ہوتا ہوں تمہاری مجھے خبر نہیں پیچھے؟ فواللہ لا یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری. ہائے ہائے ہائے. حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ تم یہ مت سمجھنا میں عام اہل حدیث کا مسیطر مولوی نہیں ہوں جو مولوی اپنے جیسا مجھے سمجھتے ہیں. میں وہ امام نہیں ہوں، میں وہ امام الانبیاء ہوں. میں کھڑا آگے ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے ہو، تو میں مجھے یہ تم اپنے جیسا مت سمجھو کہ مجھے پتہ نہیں ہے پیچھے کتنی رکعتیں بنی ہوئی ہیں، کتنی صفحے بنی ہوئی ہیں، کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، کون آیا ہے کون نہیں آیا. یہ امام عام امام کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے علم ہے کہ لا یخفی الیہا، مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہے، رکوعکم تمہارے رکوع بھی جو کہ ظاہری ہے، اور ولا خشوعکم اور تمہارے دلوں کے حال بھی جو کہ باطن ہے. نبی دلوں کا حال بھی جانتے ہیں. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. واہ میرے امام، واہ تیری تو ہر بات ہی حکمت. جناب علمی دلائل کے اوپر ہے. امام رضا نے یہ حدیث پڑھی تھی تو یہ شعر لکھا ہے کہ اے سونے تیرے دل فرش پر بھی تیری نظر ہے. یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے میرے امام اعلیٰ حضرت کی. ہائے ہائے ہائے. یہ اعلیٰ حضرت کی جو چبھتا ہے نا، جو امام اعلیٰ حضرت کا نام، یہ ایسے نہیں چبھتا، اور یہ کوئی بناوٹی عقیدہ نہیں ہے. اور یہ تو آج ہمارے مولویوں، مناظروں اور یہ پیروں اور درباریوں خانقاہوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. وگرنہ ہمارا عقیدہ تو اہل قرآن اور اہل حدیث والا ہے. قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے اہل سنت کا عقیدہ، اور ہمارے ترجمان اعلیٰ حضرت جیسے ہیں. واہ واہ واہ.
मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझे पे आया नहीं। इस एक शेर के ऊपर मैं घंटा गुफ्तगू कर सकता हूँ। तो मालूम हुआ, मैंने आपके सामने पेश कर दिया सही बुखारी से कि हजूर का तवज्जो और अदम तवज्जो की बुनियाद पे इल्म है। हजूर कहते हैं मैं तुम्हारे रुकू भी जानता हूँ, तुम्हारे दिलों का हाल भी जानता हूँ, और ला आराकुम मिन बरा अज़री, मैं खड़ा आगे होता हूँ लेकिन मुझे इल्म पीछे कभी होता है। अब मैं हदीस पढ़ने लगा था आपके सामने सही मुस्लिम की 7267 नंबर रवायत है, 7267। इसमें अबू ज़ैद अमर इब्न अख्तब ने रवायत किया, रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, खड़े हुए, मैं माकान व यकून समझा रहा हूँ, आगे दलाइल भी आएंगे, वो गुफ्तगू भी आएगी, मैं तमीदन बात कर रहा हूँ। अभी मैंने तारीफ करनी है इल्म गैब की और आगे लेके चलना है आपको। मैं सिर्फ वो ज़मन एक बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कहा हजूर ने नमाज बढ़ाई, फजर की, फिर जोर की बढ़ाई, फिर खिताब करते रहे, फिर जो है ना असर की बढ़ाई, फिर खिताब करते रहे, हत्ता गरबत शम्स, अतः के मगरिब हो गई, सूरज शम डूब गया। वह अखबराना, हजूर ने हमें सब कुछ बता दिया, क्या बिमा काना बिमा हुआ काइन, हाय हाय हाय, हजूर ने मा काना वमा यकून का सब इल्म हमें दे दिया एक दिन। और इसकी शरह भी मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के, जब बात होगी ना हर हदीस के ऊपर अलग से शरह पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये है मा काना वमा यकून। अब ये कोई कहते हैं जी मा काना वमा यकून कहना तो अल्लाह के साथ शिर्क करना है, और भाई जालिमो तुम अल्लाह का इल्म अगर मा काना वमा यकून के दरमियान मानोगे तुम काफिर हो जाओगे, कि तुम अल्लाह की इल्म की हद कह रहे हो हैं। और नबी करीम की इल्म की हद है माकान व मायकून, इससे बैर नबी का इल्म नहीं। अल्लाह का इल्म तो उससे पहले भी है, उसके बाद भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। नबी के इल्म की हद है और अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं है, ला मुतनाही है, और नबी का इल्म तनाई है, और उसकी हद हमें कुरान हदीस में बताई है कि माकान व मायकून। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ गई है, समझा रही ना। तो अब हम चलते हैं, इतनी बात समझाने के बाद हम चलते हैं कि भाई हदीस फिर आगे आएंगी कि इल्म गैब क्या है, इसकी तारीफ क्या है। तो मैंने बेसिक समझा दिया अकीदा। काज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर, ठीक है जी, और अल्लामा कुर्तुबी वगैरह ने, अल्लामा सौलवी वगैरह ने और दीगर उलमा ने अपनी तफसीर में इल्मुल गैब की इस्तिलाही तारीफ को बयान किया। आगे चल के मैं जब बात करूंगा तो मैं इसकी वजाहत में तमाम अहम की इबारात के स्कीन आपके सामने पेश करूंगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपके सामने अल-फ़िरोज़ अल-लुग़ात किताब के अंदर गैब के मानी है आंखों से जो छुपी हुई चीज़ हो, लुग़वी माना, ठीक है। और आपके सामने उर्दू लुग़त की किताब है, इसकी मैंने एक लगा दिया जिसमें साफ लिखा हुआ है गैब कहते हैं वो चीज़ जो आपकी आंखों से ओझल हो वगैरह। ये एक लुग़वी माना मैंने पेश कर दिए। अब जनाब वाला वो जो मैंने बात की गरीबुल कुरान अल-मुफ़रदात गरीबुल कुरान अल्लामा राग़िब असफ़हानी की, तो उसको पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा वज़ाहत करते हैं, इस्लाही तारीफ़ की तरफ ले चलते हैं थोड़ा। वो कहते हैं गईब अल-गईबुल मस्तर, ये जो गैब है ये मस्तर है, और गाबत शम्स जैसे हम कहते हैं सूरज गायब हो गया, तो इस तरह का लफ्ज़ है ये। और वो आगे मज़ीद इसकी तारीफ करते करते हद करते हैं, वो लंबी चौड़ी बहस है, मैं वापस कहता हूँ। वो कहते हैं कि वमा मिनल गाबतिन फिल समा वल अर्द फस्समाई वल अर्द इल्ला फी किताबिन मुबीन व युक़ालु शय्इन गईबुन व गाइबुन बिइतबारहु बिन्नास, कि हम जब ये कहते हैं अल्लाह गैब जानता है तो ये इसलिए कहते हैं कि ये अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते। ये बेतबार नास है, ये आम लोगों के मुकाबले में गैब का जिक्र है पूरे कुरान में, और कई आयात लिखी हैं पूरे कुरान में जहाँ जहाँ गैब का जिक्र हुआ है वो आमतुन्नास को समझाने के लिए कहा गया है कि अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते, अल्लाह गैब जानने वाला है, और नबी वो जानते हैं जो तुम नहीं जानते, नबी गैब जानने वाला है। तो ये जनाबे वाला यहाँ तक तो बात हो गई, जानने वाले हैं जो आप नहीं जानते, तो इसलिए तुम गैब तुम ये जान लोग नबी गैब जानते हैं। तो ये जनाबे वाला यहाँ पर लिखते हैं अल-मफ़रूदात के अंदर, और मज़ीद आगे जाके इस पर कहती हैं कि आलिमुल गैबि व शहादा गैब कौलु युमिनु बिल गैब मा ला यक़अ तहत अल हवासी वला यक़्तज़ीहि बिदायत अल अक़ूल। कहते हैं कि ये जो इल्मुल गैब है ना, हकीकत में उसका मफ़हूम ये है कि इसकी मफहूम ये है कि हवा से खमसा से जो चीज़ हासिल ना हो सके, और आपके बदायत जो आपका अकूल है, अकल है, उससे जो चीज़ आप ना हासिल कर सकें, वो इल्म जो सिर्फ जो है ना नबी ही तुम्हें दे सकता है, इसको कहते हैं इल्मुल गैब। इन्नमा यअलमु बिखबर अल अंबिया अलैहिस्सलाम बिदफ़इही यक़अ अलल इंसान इस्मुल हाद। अब तो जो करना, कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो इल्म है जो नबियों के जरिए हासिल होता है, खबरें नबी देते हैं, ये नबी ही तुम्हें इल्मुल गैब बता सकता है। इस कायनात में अल्लाह बताने वाला, और अल्लाह के बाद अगर इस दुनिया में कोई बताएगा तो नबी बताएगा, अल्लाह भी तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताएगा इल्मुल गैब, ये याद रखें। अल्लाह आगे तुम्हें नहीं बताएगा, ये नबी तुम्हें गैब की बात बता सकते हैं। अच्छा, वमन क़ाल अल गैब हुवल कुरान, ठीक है जी, और जिसने कहा गैब तो समझो वो कुरान यानी कुरान है। तो अब अगली बात सुने, ये हो गई अल-मफ़रूदात की मैंने इस्तिलाही तारीफ भी पेश कर दी। अब जो है ना, जो मैंने आपको मुफस्सिरीन के बारे में बताया, वो तमाम मुफस्सिरीन का मजमूआ जनाब मैं बड़ी दावे से कह रहा हूँ कि जाल हक़ के अंदर जो है ना
احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا سیم. کہتے ہیں غیب کی تعریف یہ ہے کہ غیب وہ ہے، چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ہوا سے محسوس کر سکے، اور نہ بلا دلیل بدایت العقل میں آ سکے. لہٰذا پنجاب والے کے لیے بمبئی غیب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آنکھ سے دیکھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے، یا بمبئی شہر ہے، لیکن حواس سے علم ہوا ہے. اسی طرح کھانوں کی لذت وغیرہ، خوشبو وغیرہ، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو حواس سے علم معلوم ہو وہ غیب نہیں ہے. اور آگے یہ کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک جس پہ دلیل قائم کی جا سکے اور ایک وہ جس پہ دلیل قائم نہ کی جا سکے. یہاں پر انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے، لیکن جو متقدمین کتابیں ہیں ان میں لکھتی ہیں کہ ایک ہے غیب حقیقی، ایک ہے غیب اضافی. تو غیب حقیقی اور غیب اضافی میں فرق یہی ہے، ایک پہ دلیل قائم کی جا سکتی ہے اور ایک پہ دلیل قائم کی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. اب جناب والا یہاں تک بات آ گئی آپ کو سمجھ کہ غیب کی تعریف آپ کو ہوگی، سمجھ میں آ گئی. اب میں وہ سارے علماء مفسرین کی طرف نہیں جا رہا، آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ. ابھی ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف. قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے. کہتے کیا ہیں؟ وہ جی نبی کو جب اطلاع ہوا غیب، وہاں سے چلا آسمانوں سے، تو جب اطلاع نبی کو ہو گئی تو وہ غیب تو رہا ہی نہیں جی وہ تو غیب رہا ہی نہیں ہے بھائی. اچھا جی ہاں. اور کیونکہ اطلاع الغیب کا ایک انہوں نے ٹرم نکالی ہے بھائی، اطلاع الغیب کوئی الگ سے چیز ہے، اس کو تعریف کرو. اس کی اطلاع ایک واسطہ ہے علم کی ترسیل کا، ایک خبر کو لے جانے کا واسطہ ہے. میں آپ کو موبائل کے ذریعے اطلاع کرتا ہوں کہ علم منطق کیا ہے. جب میں نے آپ کو علم منطق پڑھائی موبائل کی اطلاع سے، موبائل کے واسطے سے، تو آپ علم منطق پڑھنے کی بجائے آپ علم الحساب یعنی ریاضی پڑھیں گے میرے سے، فزکس پڑھیں گے، اسٹیشومیٹری پڑھیں گے میرے سے. آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ انگریزی پڑھیں گے. بھائی جو میں نے پڑھایا علم کی نوعیت نہیں بدلی، میں نے آپ کو اطلاع کیا علم المنطق، تو آپ تک اطلاع ہی جو ہے نا اطلاع جو ہوئی ہے وہ علم المنطق ہی ہوئی ہے. جب ادھر سے غیب آیا تو نبی تک غیب ہی آیا ہے، ادھر آگے چینج نہیں ہو گیا. اور میں آگے چلے قرآن جب پڑھوں گا تو قرآن کی آیت کریمہ اس پہ دلائل میں دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا تو یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ فرماتا ہے میں ہر اہل غیب کو علم غیب نہیں اطلاع کرتا سوائے کس کے؟ مجتبی رسولوں کے. ہمارے نبی کا نام ہی مجتبی ہے، تو یقین جانو کہ نبی غیب جانتی ہیں. اچھا آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں امام فخر الدین رازی کو. ان سے پوچھتے ہیں اے امام فخر الدین رازی، یہ آج کے دیوبندی وہابی اپنے عقیدے گھڑ لیے ہیں، آپ ذرا بتا دیں کہ یہ یطلع الغیب جو ہے کوئی نئی چیز آ گئی ہے دنیا میں، کوئی نیا ڈبرو گھمانے والے جو گھما رہے ہیں، یہ ایسی بات ہے کوئی یہ نئی چیز ہے کیا ہے یہ؟ اب امام نے جواب عنایت فرمایا. امام نے کہا پریشان نہ ہو، ہم نے تمہاری طرف اللہ نے امام ابر زخاں بھیج دیا ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اب توجہ کرو، یہ فخر الدین رازی کی تفسیر جو ہے نا کبیر ہے. وہ کہتے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب معنا انہ سبحانہ حکمہ بأن يظهر هذا التمييز ثم بين هذه الآيات إنه لا يجوز أن يحصل ذلك التمييز بأن يدعكم الله على الغيب فيقول إن فلانا منافق وفلانا مؤمن. کہ بعض صحابہ کرام میں بدر کے مقام پر یہ احد اور بدر کے مقام پر یہ بحث چھڑ گئی کہ فلاں منافق ہے فلاں مومن ہے، تو آپس میں کرنے لگ گئے. وہ کئی علماء نے کہا آپس میں کوئی ایک دوسرے کو کرنے لگ گیا تم یہ منافق ہے یہ منافق ہے، ایسے کرنے لگ گئے. تو اس کے اوپر جو ہے نا قرآن یہ نازل ہوا کہ اس لیے نازل ہوا کہ جو ہے نا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم تمیز کرو مومن اور منافق کی، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جو عام صحابہ کرام اور عام لوگ ہیں، عامت الناس ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم یہ تفریق کرتے پھرو یہ جناب نبی اتنا غیب جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے، اتنا جو ہے نا فلاں منافق ہے فلاں مومن ہے، یہ تم تمیز نہ کرو. کیوں کہ لا یجوز تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ فیقولوا ان فلان منافق و فلان مومن فلان اہل الجنہ و فلان اہل النار، فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے، یہ بھی تم فیصلہ نہ کرو، یہ تو مصطفیٰ کریم فیصلہ کریں گے نا. میں نے جو وہ آیت کریمہ پڑھی ہے وہ میں نے حدیث بخاری کی پڑھی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عمر فاروق فرماتے ہیں نبی نے ہمیں خبریں دینا شروع کی جہاں سے اللہ نے بنیاد رکھی، صحیح بخاری میں ہے، جہاں سے اللہ نے مخلوقات ماکانہ کی بنیاد رکھی وہاں سے حتیٰ دخل الجنہ منازلہم. وہ بات رہ گئی ہے درمیان میں ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، قیامت تک کے لیے دیوبندیوں سے سوال پوچھیں جواب دے دیں تو مجھے ضرور ملوانا، جواب مل جائے تو مجھے ضرور ملوانا ہے. پوائنٹ نوٹ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ حتیٰ دخل الجنہ منازلہم، نبی نے وہ بھی بتا دیا کہ جنت میں جو جو جائیں گے، اہل النار منازلہم، جہنم میں جو جو جائیں گے. اور منازلہم کا معنی یہ ہے جنت کے اندر جو گھر جس گھر میں وہ بندہ ٹھہرے گا نبی اس کو بھی جانتے ہیں، اور جہنم میں جہنمی جس گڑھے میں ٹھہرے گا جس کی منزل وہاں پہ ہے گھر وہاں پہ ہے وہ بھی جانتے ہیں. اچھا اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں تائیدن المعجم الکبیر طبرانی کی روایت پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی آئے، ایک کتاب یہاں ڈالی ہوئی ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے.
یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، اس میں نام ہے جنتیوں کے اور ان کے آباء و اجداد کے، اور اس میں نام ہے جہنمیوں کے اور ان کے آباء و اجداد کے۔ اب سمجھ میں آتی ہے کہ نبی جانتے ہیں کہ حتیٰ دخل صحیح بخاری میں کہ جن منازلہم، کون جنت میں کس مقام پہ ٹھہرے گا۔ یا نبی اللہ، بات سمجھنے کی ہے۔ یا رسول اللہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، اقبال رضوی ابھی پیدا نہیں ہوا، 1400 سال کے بعد اقبال رضوی پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد وہ اعمال صالح کرے گا یا بد کرے گا یہ تو اللہ جانے والا ہے۔ اے نبی آپ تو قبر مبارک میں ہوں گے، آپ کو کیا پتہ کہ کون تمہاری امت میں پیدا ہونے والے ہیں بعد میں، اور وہ کیسے کیسے اعمال کریں گے۔ اے نبی اللہ یہ تجھے اختیار کس نے دیا ہے کہ تو پہلے سے جنتی جہنمی ہونے کے فیصلے کرے؟ یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ جب اقبال رضوی مرے گا، قبر میں جائے گا، قبر میں جانے کے بعد یہ سارے وہابی قبر میں جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی، اللہ پولیس راہ سے گزارے گا، پھر جو ہے یوم حساب ہوگا، اس دن میزان کے اوپر پلڑا بھاری ہوگا، اس ٹائم فیصلہ اللہ کرے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اے نبی جو فیصلے اللہ نے کرنے ابھی ہیں، ابھی اللہ نے کیے نہیں ہیں، اللہ نے بتانا ہے کون پیدا ہوگا، وہ جنتی ہوگا جہنمی ہوگا، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اے نبی تجھے پہلے کیسے پتا ہے؟ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعویٰ کیا یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر مانتے ہو بخاری کی روایت صحیح ہے تو تجھے ماننا پڑے گا کالیا، تجھے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی ہر امتی کو جانتے ہیں۔ وہ ایک حدیث ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دنیا میں قبر سے چلے جاؤں نا، قبر میں چلا جاؤں تو قبر میں بھی تمہارے خیرکم حیاتی، خیر لکم من حیاتی و خیر لکم من مماتی، اگر میں مر جاؤں تمہارے لیے تب بھی خیر ہے، دنیا سے چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میں زندہ رہوں تب بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور مجھے قبر میں تمہارے اعمال دکھائے جاتے ہیں اور دکھائے جائیں گے۔ تو اس حدیثوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ دعویٰ تبھی صادق ہوتا ہے کہ اللہ کی نبی کی نظر ہر امتی پر ہو، ہر شخص پہ ہو، وہ کیسے عمال کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی نظر اللہ کے اس لوح محفوظ پر بھی ہو، اور اللہ کے ارادوں میں کیا ہے نبی وہ بھی جانتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بھائی، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے یہ بھائی، میرا دعویٰ نہیں ہے بھائی، نعوذ باللہ۔ میں اللہ کے ارادوں میں نبی کی شمولیت کو نہیں مانتا، لیکن حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اقبال رضوی کے بارے میں قیامت کے دن جو فیصلہ کرنا ہے وہ نبی پاک کیسے جانتی ہیں۔ یہ سوال تو قیامت تک بھابیوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دعویٰ فرمایا میں جانتا ہوں کہ جنت میں جو جائیں گے اور وہ جنت میں کس مقام پہ ٹھہرائے جائیں گے۔ نبی پاک کو جنت کے مقامات میں جو شخص جہاں ٹھہرایا جائے گا نبی پاک کو کیسے علم ہے؟ یہ ابھی اللہ کے ہاں تو یہ فیصلہ ہوا نہیں ہے، یہ ہونا باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے جو فیصلے ہونے باقی ہیں، کون جنتی کون جہنمی، اللہ جو فیصلے کرے گا وہ عامت الناس کے لیے ہے۔ نبی کے دلوں میں پہلے ہے کہ کون بدبخت ہے اور کون نیکوکار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہم نے کوئی آسمانوں سے لے کے نہیں آئے ہیں، یہ بخاری مسلم سے ہم نے لیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ بات سمجھ آ گئی کہ جو فیصلے ہیں نا، یہاں پر جو امام راضی کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں نا کہ جو لوگ صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں کون جنتی کون جہنمی، تو اے صحابہ یہ تم نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ اللہ نے کرنا ہے، اور مصطفیٰ کریم کو معلوم ہے کون تم میں سے جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو نبی بتائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اس لیے تو کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ہے جی، علی فی الجنہ، حسن و حسین سید و شباب اہل الجنہ۔ یہ نبی پہلے کیسے فرما رہے ہیں؟ نبی تو یا رسول اللہ ابھی ان کے تو نام مال ہونے باقی ہیں نا۔ اللہ کی قیامت کے دن ہو سکتا ہے جو ہے ابو بکر کے لیے جو میزان لگایا جائے گا امام حسن و حسین کے لگایا جائے گا۔ اے نبی تم نے خود تو کہا ہے کہ اعمال صالح نہ ہوا ہے تو نوح کا بیٹا پکڑا گیا، تو تیری اولاد بھی پکڑی جا سکتی ہے نبی۔ ادھر تو نبی کی یہ حدیث سناتے ہو کہ میری بیٹی فاطمہ تمہارے ہاتھ بھی میں جو ہے نا تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا جب تک کہ تم نیک عمل صالح نہیں کرو گی، یہ تو حدیث سناتے ہو۔ اور ظالمو یہ حدیث ہی پڑھ کے سناؤ نا کہ حضور کو پہلے سے علم ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یوم الحساب کے دن جو کچھ ہونے والا ہے، کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا نبی جانتے ہیں، تو قیامت کس دن ہے وہ دن نہیں نبی جانتے؟ تیری تو عقل ماری گئی ہے کالیا، آگے چل کے یہ اعتراضات کے جوابات آئیں گے۔ اچھا امام راضی کہتے ہیں کہ ان فلان منافق فلان مومن فلان من اہل الجنہ فلان اہل النار، یہ جو ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم یہ فیصلے کرتے پھرو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ فإن سنت اللہ الجاریہ، اللہ کی سنت جاریہ ایک ہی ہے۔ اے فخر الدین رازی تم جو بات لے کے آ رہے ہو اللہ کی سنت جاریہ جو ہے اس کے مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی ہمیشہ سنت جاریہ یہی ہے کہ تم یہ فیصلے نہ کرو، اللہ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ لا یطلع عوامۃ الناس علی غیبہ، کہ عام نتو خیروں کو علم غیب پہ اللہ اطلاع نہیں کرتا، عام عوامت الناس کو عوام الناس کو اللہ علم الغیب نہیں دیتا، یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے۔ بل لا سبیل لکم الی معرفۃ ذلک الامتیاز الی امتحانات مثل ما ذکر من وقوع مہن الافات حتی یتمیز عندها موافق من منافق،
وما معرفت ذالک علی سبیل الاطلاع من الغیب، یہ جو یہ بات ہے نا کہ عوام کو یہ اللہ اطلاع نہیں کرتا، لیکن اللہ یہ معرفت اور یہ جو ہے نا امتیاز فقط ان کو دیتا ہے. کن کو دیتا ہے؟ یہ اللہ انہی کو علم الغیب دیتا ہے، موافق اور منافق کا. کس کو؟ من الغیب وہو من خواص الانبیاء. نہیں، یہ یطلع الغیب جو ہے نا وہ نبی کو غیب نہیں ہوتا، نبی کو غیب نہیں ہوتا. یہ یطلع الغیب نبی کا غیب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. بھائی متقدمین علماء لکھ رہے ہیں کہ نبیوں کی کمپیٹنسی ہے، خصوصیت ہے، پراپرٹیز ہے. میں کہتا ہوں اس پانی کی پراپرٹیز ہے کہ یہ بالکل پیور ہے. تو اب یہ جہاں جہاں ہوگا اس کمپنی کا پانی تو یقینی سی بات ہے کہ یہ پیور ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو مائک والے ہیں نا، یہ مائک والے، ان مائک والوں کی پراپرٹی ہے کہ ان کے مائک جو ہے نا 1 گھنٹہ بیٹری نکالتے ہیں. خصوصیت ہے ان کی. اب یہ نہیں ہے کہ خصوصیت کسی ٹائم پہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اب یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. او جی جبرائیل آگے بتائیں گے، اور بھائی جبرائیل کہیں اطلاع کرتی ہیں لیکن ہر وہی اطلاع نہیں ہے. یہ جو وہی قلبی ہے، مجھے بتاؤ یہ اطلاع ہے؟ وہی منام جو خواب میں آتی ہیں، خواب میں، یہ وہی کون سی وہی ہے؟ دل میں القا ہے، کیا یہ وہی اطلاع ہے؟ ابھی تو میرے بچوں میرے سامنے وہی کے اوپر تم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے نا. تو بات یہ ہے کہ تم چھوڑو ساری باتوں کو، ائمہ جو متقدمین کہہ رہے ہیں ان کی مانو نا، خدا کا واسطہ ہے. جو کمپیٹنسی ہوتی ہے، کمپیٹنسی کسی نبی کی، وہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہے تو کبھی نہیں ہے. دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے، عیسی علیہ السلام پرندہ بناتے ہیں. انی یخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر. یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے، 49 ہے کہ عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی یخلق لکم من الطین، میں مٹی سے پرندے کو بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، کہیۃ الطیر، وہ اڑ جاتا ہے. تو یہ نبی کی ہر وقت کمپیٹنس، جب بھی وہ پرندہ بنائیں یہ کریں وہ اڑ جائے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہر بار وہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ذرا جبریل کو بھیجو، جبریل کو بھیجو، یہ لو. ایسا نہیں ہے. یہ ان کو قدرت مل گئی ہے اللہ کی جانب سے، اختیار. یہ میں کانوں سے سنتا ہوں نا، اللہ ہر بار پھر سے نہیں بھیج رہا، ایک ہی بار مجھے طاقت دے دی ہے. یہ زبان سے بولتا ہوں، اللہ نے مجھے ایک ہی بار طاقت دی ہے. نبی کی بھی خصوصیت ہے کہ نبی کو علم غیب ایک معجزہ ہے جو دے دیا گیا ہے. جیسا کہ والابرص وابرئ اکمہا والابرصا، کہ عیسی علیہ السلام سورۃ 49 میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت 49 میں ہے کہ عیسی علیہ السلام جو ہے نا برص کے مریضوں کو، کوہڑ کے مریضوں کو، اندھوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ کو شفا دیتا ہے. ہزاروں لوگ آتے، آپ ہاتھ پھیرتے، شفا ملتی. جیسے مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن میں شفا ہے. اب ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا لعاب دہن لگایا ہو شفا نہ ہوئی ہو، کیونکہ لعاب دہن میں شفا کو رکھ دیا گیا ہے. جو ہے نا عیسی علیہ السلام کی پھونک میں اور ہاتھ پھیرنے میں شفا رکھ دی گئی ہے. اب جو آئے گا ہاتھ پھروائیں گے، وہ اختیار ہے، اختیار کمپیٹنسی ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا مارا ہوا مردہ اٹھا کے عیسی علیہ السلام کے پاس لے آؤ. جس کو مارا کس نے ہے؟ اللہ نے. اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا کہ مر گیا. اب عیسی علیہ السلام کے پاس لے آؤ. عیسی علیہ السلام کہتے ہیں قم، کھڑا ہو جا. تو اللہ کی جو اللہ نے عزم دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے طاقت دی ہے. جب وہ مردے کو کہتے ہیں کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا ہم کہا ہو مردے کو، وہ کیونکہ اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، کہ اور جو تم گھروں میں چھپا، جو تم کھا کے آئے ہو، تاکلون، جو تم کھا کے آئے ہو، جو ہے نا عیسی السلام کہتے ہیں میں اس کی خبر بھی رکھتا ہوں، اور جو فی بیوتکم، جو گھروں میں چھپا کے رکھے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں. کیونکہ یہ آگے آیات پڑھوں گا میں، ابھی میں جو کہ زبانی جو کر رہا ہوں تو ضمن یہاں پہ بات آ گئی. تو جیسے عیسی السلام کو کمپیٹنسی ملی ہے، موسیٰ السلام ہاتھ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ہاتھ چمکتا ہے. تو یہ کمپیٹنسی اس ہاتھ کو مل گئی، قدرت ہے. اسی طریقے سے علم غیب جان لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپیٹنسی ہے، آپ کی قدرت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں امام راضی بھی یہ کہتے ہیں وَهُوَ مِنَ الْخَوَاصِ الْأَنْبِيَاء، یہ نبیوں کی خصوصیت میں سے ہے، یعنی صفت ہے، صفت نبیوں کی. کہتے ہیں نہیں نبی کی صفت نہیں ہوگی نا، یہ صفت ہے بھائی، علماء نے لکھا ہے. اور غیب صرف اور صرف نبی کے پاس ہے. امام فخری رازی نے یہ بات کہی، اور صرف امام راضی یہاں تک نہیں، کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَكُمْ كُلُّكُمْ، کہتے ہیں نہیں کل نہیں نا، کل نہیں. میں کہا تجھے تکلیف ہوتی ہے. كُلُّكُمْ عالمین بالغیب من حیث یعلم الرسول، کہ جو نبی جہاں چاہتا ہے وہاں وہ اپنا علم غیب، کلکم، سارے عالمین میں سے وہ علم جان لیتا ہے جہاں چاہتا ہے، خیس ہو جہاں چاہتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. یہ جناب والا میں نے امام راضی کو پیش کر دیا. امام راضی کے بعد ہم چلتے ہیں کس کے پاس؟ امام قرطبی کے پاس. ہے ابی بکر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ. بابا جی دیوبندی نہیں مان رہے ہیں، میں نے امام راضی کو پیش کیا، نہیں مان رہے. آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ علاج ہی کوئی نہیں ہے، ڈھیٹ ہے وہ. ایکچولی میں کوشش کرتا ہوں، وہ نے کوشش کی. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وقال ابن عباس و تحاق و مقاتل و قلبی والاکثر المفسرین، تحاق عباس ابن عباس اور مقاتل اور قلبی اور تمام مفسرین نے کہا کہ خطاب الکفار والمنافقین، یہ کفار و منافقین کے لیے خطاب ہے کہ ایما کان علی جزء المؤمنین علی انتم علی من الکفر والنفاق وعداوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نفاق کفر میں فرق کرنے والے کے لیے یہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی.
اور پھر کہتے ہیں کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب یا معاشر المؤمنین ای ما کان اللہ لیعن لکم المنافقین حتی تعارفهم، اللہ نے ایسے یہ علم اس لیے دیا، ایسا علم نبی کو دیا کہ نبی تعارفهم، ان کے اندر منافقین کون ہیں اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ منافقین کون ہیں، ولکن یحذر ذلک لکم بتکلیف وقد ظہر ذلک فی یوم الاحد انما المنافقون تخلفوا وظہروا شماعتا کہ فما کنتم تعارفون ھذا الغیب، کہ نبی وہ تعارف ہیں غیب کے لیے، غیب کو جانتے ہیں وہ۔ اور یہاں پر ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ منافقین کا علم، اس پہ ایک بات یاد آ گئی، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 86 میں بڑے مزے کی بات کہتے ہیں، وہ صحیح بخاری میں روایت ہے نا کہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا بتاؤ میرا باپ کون ہے، ایک اٹھا باپ کون ہے، باپ کون ہے میرا، اللہ کے نبی نے جواب دینا شروع کر دیا تمہارا باپ فلان ہے، تمہارا باپ فلان ہے۔ عمر فاروق نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ مہربانی کریں آپ جلال میں نہ آئیں، یہ بندے ایسے فضول سوال کر رہے ہیں، تو قرآن نازل ہوا کہ نبی سے ایسے سوال مت کرو تمہیں بتایا جائے تم پریشان ہو جاؤ۔ اب صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر میں ایک شارٹ کٹ ایک حدیث ہے جس میں اس کا تھوڑا چیپٹر ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے سوال کیا اب میرا باپ کون ہے، اور لوگوں نے سوال کیا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ تم نبی سے سوال مت کرو۔ تو اس میں ایک چیپٹر یہ ہے کہ میرا باپ کون ہے، یہ واقعہ جو لوگوں نے سوال کیا یہ تو صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن اونٹنی گم ہو گئی اس واقعے کو، پورے واقعے کو لے کے آئے ہیں امام ابن جریر طبری سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66 کی شان نزول میں۔ وہ کہتے ہیں ایک صحابی رسول آیا آن کے لگا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، تو آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری اونٹنی فلاں جنگل کے اندر ہے جاؤ اور لے آؤ۔ اب وہ صحابی تھا، وہابی تو تھا نہیں وہ صحابی تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اگر وہابی ہوتا تو کہتا یا نبی ایک منٹ رکیے ذرا ٹھہریے، یا رسول اللہ یہ آپ کو کب سے علم غیب ہو گیا ہے، میری رات کے اندھیرے میں اونٹنی گم ہو گئی ہے ہیں اور آپ کو کیسے علم ہو گیا، اور آپ یہ بھی نہیں کہا کہ جبریل کو آنے دو۔ اور صحابی کا بھی عقیدہ دیکھیں، بھئی اے صحابی تیری اونٹنی گم ہو گئی ہے تو جا کے کوئی اشتہار چلواؤ، لوگوں کو بتاؤ اور ڈھونڈو، اور اس کی پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے جاؤ، اونٹنی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل ہے، پاؤں کے نشان ڈھونڈو، نبی کے پاس کیوں آئے ہو؟ اب صحابی کا بھی عقیدہ وہابیوں والا نہیں تھا نا، سنیوں والا تھا کہ جناب وہ جانتے تھے کہ اتنی لمبی چوڑی گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی سے پوچھ لیتے ہیں اس وقت اونٹنی کدھر ہے۔ جی صحابی کا بھی یہ عقیدہ تھا، ورنہ صحابی کا آگے نبی کے پاس کیا کرتے، وہ تو آتے کہتے بھائی 4-5 دوست میرے ساتھ آؤ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، جو کہ انسان کی نیچر ہے، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے آؤ جی میرے ساتھ اونٹنی ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں کیا۔ وہ کہا یا رسول اللہ بتائیں میری اونٹنی، حضور نے فرمایا فلاں جنگل کے اندر ہے، وہ چلا گیا، وہ ایمان رکھتا تھا نا حضور کے علم غیب پر، وہ چلا گیا، اس کو معلوم تھا نبی غیب جانتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتا اسے شک میں ہوتا تو وہ کہتا بھائی کیا پتہ یا رسول اللہ وہاں پہ نہ ہوا تو پھر کہاں پہ ہوگی وہ شک والی نہیں، یقین تھا 100% کہ نبی نے کہہ دیا فلاں جگہ پہ تو فلاں جگہ پہ، وہ چلا گیا۔ وہ ایک عورت جا رہی تھی نا، وہ میں اس کی روایت بھی آگے پیش کروں گا، حضور نے فرمایا جاؤ اس عورت کے پاس ایک خط ہے، مولا علی کچھ لوگوں کو لے کے گئے، کہا کہ عورت خط نکالو، جاسوس تھی وہ، حضور نے کہا بھائی، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، کہا کہ تمہاری پاس ہے، نبی نے کہا ہے تمہارے پاس ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی نے کہا ہے تو جس کے پاس ضرور خط ہوگا اچھا وہ جی چلا گیا وہاں سے کہ اونٹنی ڈھونڈنے کے لیے، پیچھے جو ہے نا کچھ منافق بیٹھے تھے، منافق بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یحدثنا انا محمد اننا قد فلان بواد کذا او کذا وما یدری بالغیب، وہ کہنے لگا، بیچ میں منافق بیٹھے تھے سرگوشی کرنے لگے کہ یحدثنا انا محمد، یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، نماز اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، داڑیاں ہم نے بڑی رکھی ہوئی ہیں، اور رسول اللہ کے صحابی بھی لگتے ہیں، ہماری مست زرار تو اس نے گروا دیا ہے، لیکن ہمارا علم نہیں ہے نبی کریم کو کہ ہم اس کے پاس بیٹھے ہیں، اور غیب کی خبریں دیتا ہے، جنگل کی خبریں دیتا ہے، جنگل کی، اور جنگل کے بارے میں جانتا ہے، ہم بیچ میں بیٹھے ہیں، ہمارا جانتے ہی نہیں ہے، اور وما یدری بالغیب، یہ غیب کیا جانے، اب غیب کیا جانے، یہ اعتراض کیا، قرآن نازل ہو گیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، محبوبہ نکالیں ان کو یہاں سے، یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے، حکم ہو گیا اس بات پر۔ کیا کیا تھا انہوں نے، صرف حضور کی ایک کلمی غیب کا انکار کیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ یہیں کافر، ان کو نکالو یہاں سے۔ تو اب اس بات پر ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو کیسا علم غیب معلوم ہے، اور تیسری بات کا جواب آ گیا، وہ ہزاروں روایتوں کا جواب آ گیا کہ اما عائشہ پہ تہمت لگی تو حضور نے نہیں بتایا، فلاں جگہ پہ 70 صحابہ شہید کروا دیے، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارے عقیدے کے مطابق تو عمر فاروق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر فاروق تم شہید کی جاؤ گے، مولا علی تم شہید کی جاؤ گے، تو اللہ کے رسول یوں کہتے اے اللہ تم عمر فاروق کی شہادت کی جو عمر ہے بڑی کر دے، چھوٹی کر دے، یا اس کو بڑھا دے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ جس کی جو قدر مقرر ہے شہادت کے ساتھ مقرر ہے، جس وقت مقرر ہے وہ ہونی ہونی ہے، جنہوں نے شہید ہونا ہے وہ شہید ہونا ہے، وہ تو اس وقت مقرر ہے، اس میں حکمت ہے۔ اگر نبی کو چیز نہ بتائیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی کے پاس علم نہیں ہے،
وکرنا منافق پاس بیٹھے تھے اور جنگلی خبر دے رہے تھے. یہی اعتراض جو تم اعتراض کرتے ہو نا کہ نبی کو یہ بات کو معلوم نہیں تھی, نبی خاموش رہے, نبی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, نبی نے جانچ پڑتال کی, تو نبی کے پاس علم ہوتا تو نبی یہ کیوں کرتے. یہ اعتراض تمہارا نہیں ہے, یہ تمہارے آباء و اجداد کا ہے. وہ جو ہے نا وہ منافقین جو حضور کے پاس بیٹھے تھے اور سورۃ توبہ کی آیت 6 نازل ہوئی, تمہارے آباء و اجداد نے یہی کہا تھا کہ نبی ہمارے پاس بیٹھا ہے, ہم منافق ہیں, ہمارا تو علم نہیں ہے, اور خبریں دیتا ہے جنگل کی. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے. تو نبی اگر بعض مقام پر بیان نہ کرے تو اللہ کا حکم آ گیا کہ نبی اب ان کو نکالیں, تو نبی نے نکال دیا ان کو. جب حکم نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے پڑھے ہیں. یہ بات میں کوئی شریعت کی ظاہری بھی کوئی چیز ہے نا, اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. حکمت بھی کوئی چیز ہے. ایک شخص سے مرنا ہے شہادت کی موت, اللہ کے نبی اس کے بارے میں دعا کر دیں کہ اے اللہ اس کو جو ہے نا اس کی عمر 100 سال ہے 200 سال کر دیں, تو ہو جاتی. لیکن نہ عثمان غنی کے لیے دعا کی, نہ صدیق جو ہے نا عمر فاروق کے لیے دعا کی, نہ مولا علی کے لیے دعا کی. اور آپ کو معلوم تھا کہ میرا نواسہ جو ہے کربلا میں شہید کیا جائے گا, تو سب سے پہلے تو ہم نواسے کے لیے دعا کرتے, یا اللہ میرے نواسے سے یہ مصیبت اٹھا لے. ایک دعا ثابت کر, کیوں؟ جو اللہ کے ہاں مقرر ہے, نبی اس کو جانتا تو ہے لیکن بدلتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ کی حکمت کے ساتھ نبی کو اختیار, اگر نبی چاہے تو صحیح بخاری جامع ترمذی میں ہے لا یرد القضاء الی الدعاء, اگر نبی دعا کر دے تو قضا بدل جاتی ہے, تقدیر بدلتی ہے. لیکن جس میں حکمت یہی ہوتی ہے کہ جس نے جہاں مرنا ہے نبی اس کے لیے دعا نہیں کرتا, اس کو مرنا ہی ہے. وہ کہہ رہا نبی اپنی زندگی دعا کرے مجھے 200 سال اور زندہ رکھ, لیکن جس نے جو وقت آ چکا اس کے لیے مقرر ہے. نبی کسی کی زندگیوں میں یا جو اللہ کی حکمتیں ہیں ان کو چینج کرنے کی دعائیں نہیں کرتے ہیں جب تک کہ بہت کوئی خاص شرعی عذر یا بہت کوئی خاص مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات اس بیچ میں آ گئی کہ بخاری کی روایت کی تشریح بھی ہو گئی اور قرآن کی آیت کی مفہوم بھی ہو گیا کہ منافقین کو اللہ نے کیسے نکالا, اور منافقین کے غیب کا علم اللہ نے نبی کو دے رکھا تھا. اس جہاں پر امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں کہتے ہیں, جامع احکام القرآن میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا جو یہ آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 179, اس کے اندر یہی حکم ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ منافقین کے علم جاننے کے لیے جو ہے نا بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے, تاکہ نبی جان لے. ولیکن یظہر ذلک بالتکلیف, اور کہا کہ یہ تعریفون ھذا الغیب, اور نبی اس کے غیب کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ دوسرا والا ہو گیا. تیسرا والا تفسیر قشیری ہے, 465 ہجری, امام بہقی اور امام ابو نعیم الاصفہانی کے دور کے بزرگ امام ہیں, اور امام حمیدی کے دور کے. یہ کہتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم فإن الاسرار الغیب لا یظہر مطلوسین بے ادناس, کہ یہ اسرار الغیب ہیں. یہاں تو اطلاع کا لفظ اڑا دیا. یہ کیا ہے؟ او بھائی اطلاع کی ٹرم جو تم لے کے آئے ہو اس کو بوجھ میں ڈالو, اپنے بوجھ میں ڈالو. یہ اسرار الغیب ہیں, لا یظہر, اللہ اس کا اظہار نہیں فرماتا. اور یاد رکھیں اطلاع اور اظہار کے لفظ میں فرق ہے, یہ بات بھی ایک لکھ لیں. اطلاع یہ ہے کہ یہ واسطہ ہے, یہاں سے ایک چیز دی وہاں تک پہنچ گئی تو اطلاع کے ذریعے پہنچی. علم کی ترسیل کا واسطہ ہے, ایک سبب ہے اطلاع, خبر کی ترسیل کا واقعہ ہے. لیکن ایک اظہار ہے جس کا صورت جن کی آیت 27 میں جس کا ذکر ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, کہ اللہ اظہار نہیں فرماتا علم کا. اظہار کیا ہے؟ اظہار قدرت کے ساتھ ہے. مثلا کسی نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں سے تم لوکیشن کیسے تلاش کرتے ہو موبائل سے, مجھ سے کسی نے پوچھا, تو میں نے اس کو اطلاع کر دی کہ جو ہے میں لنک شیئر کر رہا ہوں اس پہ کلک کرو اور تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. یہ ہے اطلاع. میں نے پوری بات نہیں بتائی, صرف ایک شارٹ کٹ ٹرم میں ایک علم میں نے اطلاع کر دیا. ایک ہے اظہار. اظہار یہ ہے کہ میں پورا تعلیم کر دوں کہ یہ جناب والا تمہارے پاس موبائل ہے, اس میں یہ ایپ ہے, اس میں جا کے لوکیشن کا نام لکھو گے, اور میں نے ایک ایسا طریقہ بتا دیا کہ اب اس بندے کو پورا سیکھ گیا, وہ جب چاہے وہ لوکیشن نکال سکتا ہے. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ پورا ہنر سکھا دینا, اور اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر ایک تھوڑی سی بات کو سمجھا دینا. اب اسے آسان میں لغت کی کتابوں اور رحمہ کی کتابوں سے بتا سکتا ہوں, میں نے آئے گی آگے بات آئے گی انشاءاللہ. سورہ جن کی آیت 27 سے جب بات کروں گا تو میں یہ دلائل دوں گا. تو اللہ جب اطلاع کر رہا ہے تو اطلاع کا مطلب ہے نبی کو اظہار کر رہا ہے. کس نے کہا؟ علامہ قشیری نے کہا تفسیر قشیری میں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسرار الغیب ہیں, وہ سارے علوم الفنون جو ہیں وہ سارے غیب کے, لا تظہر بادناس, عام لوگوں کو اللہ یہ سارے اسرار الغیب اور ان کا اظہار نہیں کرتا عوام کے اوپر. اگر عوام کو سکھا دیا جائے غیب کی باتیں تو عوام ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ گلے کاٹنے لگ جائیں. اسی لیے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں علم کے 2 ظرف دیے ہیں, 2 ظرف. ایک عوام کو بتانا ہے, اور ایک اللہ کے رسول نے فرمایا عوام کو چھپا دو, عوام کو نہیں بتانا, کیونکہ اگر عوام کو بتاؤ گے تو عوام گلے کاٹ دے گی. وہ اسی کے بارے میں ہے. اگر ہر عوام کو علم غیب معلوم ہو جاتا تو آج بتاؤ دنیا کیا کر رہی ہوتی؟ غیب کے ذریعے معلوم کرتی وہ کیا کر رہا ہے, وہ کتنا, اس کی گناہ کیا ہے, اس سے گناہ کیا ہے, اس سے گناہ کیا ہے, وہ کتنا بدکار ہے, وہ کتنا نیکوکار ہے. تو یہ تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا.
یہ تو وہی ہے کہ جو ہے نا حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، وہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئی ہیں، اور شکر کر یہ علم غیب صرف نبیوں کو ہے۔ اگر تیرے جیسے لولے لنگڑے کو بھی حاصل ہو جاتا تو مجھے بتاؤ آج تو ہر کوئی ایک دوسرے کے عیب جانتا ہوتا، تو یہ کائنات کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے غیب صرف اپنے نبیوں کو سکھایا ہے، کیونکہ نبی رازدان ہوتے ہیں، وہ کسی کے عیب جان بھی لیں تو کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت اس پہ شاہد ہے کہ ابو ہریرہ نے جو علوم شریعہ ہیں، جو ضروریات دین ہیں، وہ اللہ کے نبی نے وہ علم سب کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جو علوم غیبیہ ہیں، جو جہاں ضرورت تھے بتائے، جو ضرورت نہیں تھے نہیں بتائے، اس کی دلیل صحیح بخاری کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا بتا میرا باپ کون ہے، حضور نے کہا کہ تیرا باپ فلان ہے۔ اب اس کی ماں کس کے ساتھ سوئی تھی یہ تو اللہ جانتا تھا، تو حضور وہ نجی معاملات کا علم بھی رکھتے ہیں، مگر بتاتے ہر کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بتانے لگ جائیں تو گلے کاٹ دیے جائیں۔ وہ صحیح بخاری کی روایت دلیل ہے اس پہ، اور ہمارا عقیدہ تو قرآن و حدیث سے ہے بھائی۔ اور یہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عام بشر کو یہ علم نہیں دیا گیا، اس کی حکمت ہے، کیونکہ یہ عام بندوں کے لیے نہیں۔ اور وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب کا مفہوم بھی یہی ہے۔ اور کہا فإن الحق سبحانہ تعالی بعلم ما اہل ما بکل من یشاء من انبیائہ بمعرفت بعض الاسرار، کہ اللہ کا جو علم کل ہے نا، اس میں سے بعض علم انبیاء کو دے دیا گیا ہے۔ یہ اسرار بعض انبیاء کو دیے گئے ہیں، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اب معلوم ہوا کہ وہی اعلی حضرت والا عقیدہ، اعتقاد خالص والا، کل اللہ کی کل علم میں سے تھوڑا سا علم جو ہے نا اسرار، وہ نبی کو اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اللہ کے نبی کو دیا گیا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی کو دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ زمین کا کل علم ہے، اس کے اوپر میں نے دلائل دے دی، آگے آ رہے ہیں۔ زمین کا کل، اس پہ قرآن کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جب یہ کہا نا کہ نبی کو ہم نے علم دے دیا، تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے علم سے موازنہ کیا، سورہ آل عمران کی 179 میں، اور سورہ آیت الکرسی کے اندر کہ علمہ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو اللہ فرماتا ہے میں ہر کسی کو علم نہیں دیتا الا بما شاء، جسے جتنا چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں۔ جب اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کے علم کی بات قرآن میں ہوتی ہے، تو اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کا علم بعض بیان ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران کی آیت 49 کی میں تشریح پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے علم کل ہے، اور اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، نبیوں کو عطا کر دیتا ہے اس میں سے۔ لیکن جب بات آتی ہے انبیاء کی مقابلہ مخلوق کی، تو پھر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور صحیح بخاری کی روایت میں پیش کر چکا ہوں مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کی۔ تو یہ عقیدہ ہے بھائی ہمارا۔ اب میں بات کو کلوز کرتا ہوں، پھر اگلی جو ٹرم ہے وہ اگلی قرآن کی آیت پہ آئے گی، اور اس کے بعد اگلی جو ٹرم ہے وہ حدیث شریف کے اوپر آئے گی۔ تو یہ علامہ کشیری کا یہ موقف آ گیا کہ جو ہے اللہ کے مقابلے میں نبی کو بعض علوم دے دیے جاتے ہیں۔ ایک آخری حوالہ اور سن لیں، حاتم الرازی، امام ابن حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے اہل سنت کی پرانی تفسیر ہے، اس کے اندر پڑھ لیتے ہیں جی انہوں نے اس کے بارے میں کیا روایت لی ہے۔ کہتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم محمدا علی الغیب، نہیں نا، نبی کے لیے غیب نہیں کہہ سکتے، نہیں غیب نہیں کہہ سکتے، بس بار بار یہ اعتراض ہوتا ہے، نبی کے لیے غیب نہیں کہہ سکتے۔ امام 1932 سے روایت لاتے ہیں حدثنا احمد بن عثمان بن حکیم ثنا احمد بن مفدل ثنا اسبات عن صدی کا قول ہے، قال ما کان اللہ لیطلعکم، مفہوم یہ ہے کہ یطلع محمدا علی الغیب، غیب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت پھر لے کے آتے ہیں جو ہے نا سلمتا قال محمدا ما کان اللہ یطلع الغیب ای فیما یرید یبتلیکم به لا تعذروا ما يدخل علیہ فیکم، نبی کو یبتلے کیا گیا ہے، اس کے اوپر نبی غیب نبی پر مبتلا کیا گیا ہے۔ اب اطلاع تو اب مبتلا کا معنی نکال لو، مجھے یقین ہے کہ ایک صدی گزرے گی نا، یہ اطلاع سے ہٹ کے مبتلا پہ آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے نا کوئی نہ کوئی کر کے جی۔ اچھا، ولیکن اللہ یجتبی کے اوپر ایک اور بات لے کے آتے ہیں، تو خیر وہ یعلمہ کے قول لے کے آتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے نبی کو انہوں نے عطا کر دیا۔ اچھا، یہ امام بن حاتم راضی ہو گئے۔ دوستو ہم نے سورہ جو ہے نا اس سورہ کی آیت نمبر 179 سورہ عمران کی کو پڑھا، انشاءاللہ کل ہم سورہ جن کی 27 کی تشریح کو بیان کریں گے، اس کے بعد ہم جو ہے دیگر قرآنی آیات کریمہ اور ان کو ایک سلسلہ وار ہم ریکارڈ کریں گے اور اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آپ لوگوں سے جو درخواست ہے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو حق ہے قرآن و حدیث میں ہمیں وہی بیان کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔